اجتماعی ہدایات تمام مسیحیوں کو خاندانی اور ازدواجی باہمی ہدایات پر خدائی اصولوں کی خلاف ورزی کیے بغیر عمل پیرا ہونا ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ ہمارے پچھلے اصول میں جو کہ اصول نمبر 7 ہے، کولوسیوں میں نے آپ کو غور و خوض کے لیے ایک سوال دیا تھا۔ میں اس سوال کو دہراتا ہوں۔ آپ کے تجربے میں آپ کے نزدیک روحانی ترقی کی طرف لے جانے والے سب سے اہم عوامل کون سے ہیں؟ میں نے اس پر اپنی ذاتی خیالات کا اظہار کیا اور مسیحیت میں اس کی زندہ مثالیں ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا۔ ٹھوس بائبلی تعلیم، کیونکہ میرے پاس ہمیشہ ٹھوس بائبل کی تعلیم نہیں تھی، لیکن ایک بار جب مجھے ان لوگوں کی طرف سے ٹھوس بائبل کی تعلیم ملی جو اچھی مثالیں تھیں، اس نے واقعی میری مسیحی زندگی میں بڑھنے میں مدد کی۔ اور تیسرا، احتساب۔ یہ 3 بہت اہم عوامل ہیں میرے خیال میں ہمارے لیے مسیح میں بڑھنا اور اس پر عمل کرنا، جسے میں نے اب باہمی ہدایات کہا ہے۔ اور یہاں رسول واقعی ان عوامل کی وضاحت کرتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو میں نے کولوسیوں میں اس پیراگراف کو اجتماعی ہدایات کہا۔ پولس کہتے ہیں، اور ان سب کے اوپر۔ اب یاد رکھیں، اس نے پہلے کہا تھا ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ترک کرنی ہیں جو کہ ہماری پرانی طرز زندگی کا حصہ تھیں، لیکن ان سب سے اوپر جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، پولس کہتا ہے محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ یاد رکھیں، پولس نے کرنتھیوں کو لکھا اور اس نے کہا غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ اور یہاں پولس کہتا ہے اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے ہو، تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو اور کمال دانائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گاؤ۔ حقیقی مواد، وہ سچائی جو خدا ہمیں دیتا ہے، لفظی طور پر وہ پرستش پر مبنی ہو سکتی ہے، اور ہم ان عظیم تصورات، ان سچائیوں کے ساتھ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم پرستش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت روحانی غزلیں گاؤ، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلے سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس متوازی خط کو دیکھیں جو پولس نے جیل سے لکھا تھا۔ وہ خط جو اس نے افسیوں کو لکھا تھا، جو ایک سرکولر خط تھا، اور اس نے محبت اور فرمانبرداری کے بارے میں کیا کہا، اس نے کس طرح اس مرحلے کو طے کیا جو وہ یہاں کلیسیوں سے کہنے جا رہا ہے۔ اس نے ان افسیوں کو یہ کہا، پس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو، جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ آپ دیکھتے ہیں، باہمی ہدایات کا مطلب باہمی تسلیم کرنا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پولس مسیح کے بدن میں مخصوص رشتوں، مخصوص کرداروں کو حل کرتا ہے، اور سب سے پہلے بیویاں اور شوہر ہیں۔ غور کریں کہ پولس کیا کہتا ہے، اور جو دلچسپ ہے، اے بیویوں، جیسا خداوند میں مناسب ہے اپنے شوہروں کے تابع رہو۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ پولس کیوں بیویوں کے لیے تابع داری کے اس تصور پر زور دیتا ہے، جبکہ اس نے پہلے ہی کہا کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے تابع ہونا ہے؟ وہ شوہروں پر کیوں زور دیتا ہے؟ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو۔ ان سے ایسی محبت کرو جیسے خدا کرتا ہے۔ اس نے یہ سب کیوں کہا جبکہ وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا ہم سب کو ایک دوسرے سے ایسی محبت رکھنی ہے جیسا کہ خدا ہم سے رکھتا ہے۔ خیر، میں آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں بیویوں کے لیے تابع داری کا پہلو ہے،
شوہر کے لیے محبت، اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو محبت اور تابعداری کرنی ہے۔ تو یہ توجہ کیوں؟ اس خوفناک خرابی کے بارے میں سوچیں جو رومی سلطنت میں موجود تھی۔ جب یہ لوگ مسیح کے پاس آئے تھے، شوہر عام طور پر ظالم تھے، میرا مطلب ہے ظالم، انتہائی غیر اخلاقی۔ ان کی زندگی میں ایک سے زیادہ عورتیں تھیں، یہ رومی دنیا میں معمول تھا۔ بیویاں غلام تھیں، یہی معمول تھا۔ اب توقعات تھیں تو ایک بیوی کی حیثیت سے آپ کے لیے ایک سوال، اس سوال کو سنیں۔ اگر آپ کو اچانک پتہ چل جائے کہ آپ کو مسیح میں آزادی ہے تو آپ کا رجحان کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ آپ کسی کے سامنے جھکنے نہیں والے۔ آپ کو قید سے آزاد کیا گیا ہے، زنجیروں سے آپ حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کریں گے۔ اب وہ شوہر جو آپ کی بیوی کے ساتھ یہ خوفناک ظالمانہ طرز زندگی گزار رہے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، نمبر ایک، آپ یسوع کی محبت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آپ نے کبھی محبت کو نہیں سمجھا، اور اب آپ کے پاس یہ نیا ماڈل ہے، اور پولس نے کہا آپ کو اپنی بیویوں سے پیار کرنا ہے جیسے کہ مسیح نے کلیسیا سے محبت کی۔ آپ دیکھتے ہیں اگر پولس ان مسائل سے نمٹتا نہیں تو مستقل طور پر خرابی ہوتی، یہاں تک کہ مسیحی شادیوں میں بھی آزاد ہونے کے لیے اس حد سے زیادہ رد عمل نظر آتا، اور ان تصورات کو نہ سمجھنا جیسے کہ پولس ان کی وضاحت کر رہا ہے۔ اب ایک بار جب آپ یہ سمجھ گئے تو آپ مسیح کے بدن کی آپسی تابعداری اور باہمی محبت کو سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کرداروں کے اندر جو خدا نے قائم کیے ہیں شادی کے اندر اور خاندان کے اندر۔ جب شادی کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس دو فرد ہوتے ہیں، ایک شوہر اور ایک بیوی، جو واقعی یسوع مسیح کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں، اور کون ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے جیسے کہ مسیح نے ان سے محبت کی، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تابعداری سے چلتے ہیں اور آپس میں پیار محبت رکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ان کرداروں پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ آپ یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں اور یسوع کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور اس طرح آپ کے پاس باہمی محبت ہے اور آپ کے پاس آپس کی عطایت ہے۔ اب ایک بار جب آپ یہ سمجھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے بچوں کو کیا لکھا، اور یہ بنیادی طور پر بڑے بچے تھے جو اس بیان کو سمجھ سکتے تھے۔ اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں اور باپ کے فرمانبردار رہو، اور یونانی متن میں بچہ یا بچے کا لفظ پیدائش سے لے کر آپ کے بڑے ہونے تک ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب تک آپ کے والدین زندہ ہیں آپ اپنے والدین کی اولاد ہیں، اور اس طرح ایسے بچے بھی تھے جنہیں اس پیغام کی ضرورت تھی، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ اے اولاد والو، اپنے فرزندوں کو دک نہ کرو تاکہ وہ بے دل نہ ہو جائیں۔ اگر ایک باپ ایک ایسا شوہر ہو جو کئی حوالوں سے ظالم ہو تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا؟ اور اس طرح آپ نے دیکھا پولس کا والد کے لیے ایک خاص پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص پیغام بہت اہم ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم باپ ہیں، اور خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اور اس طرح جب وہ ہمیں باپ کے طور پر سوچتے ہیں تو خدا کی ان کے تصویر ہمارے بارے میں ان کی تصویر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ والد کی تصویر بہت اہم ہے۔ میں نے یہ کہانی شیئر کی جو مجھے یاد ہے، جب میرے دونوں بچے بہت چھوٹے تھے، تقریباً 4 اور 6 سال، میں نے ایک دن ایک چھوٹی سی گفتگو سنی، اور چھوٹی نے کہا، میکل، خدا ہمارا آسمانی باپ ہے، اور میکل کو یقین نہیں تھا کہ یہ صحیح ہے، لیکن ان کی اس بات پر گفتگو ہوئی، لیکن میں سن رہا تھا، اور اچانک مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان کی نظر میں خدا کی جو شکل و صورت ہے وہ میری شکل و صورت ہے، اور اتنی یہ بات اہم ہے، اور اس لیے یہاں پولس والد پر اتنا زور دے رہا ہے، اور پھر ہمارے پاس نوکر اور مالک آ جاتے ہیں، اور میں اسے پڑھوں گا کیونکہ آپ دیکھیں غلامی ایک برائی تھی جو موجود تھی، شادی کو کوئی برائی نہیں تھی، پرورش کوئی برائی نہیں تھی، لیکن جب بات غلاموں کی ہو تو یہ بات بری تھی،
لیکن اگر پالوس نے کہا تھا غلاموں تم آزاد ہو اور آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس نے رومی سلطنت میں مسیحیوں کے خلاف ظلم و ستم کا ایک برفانی تودہ پیدا کیا ہوگا، کیونکہ یونانی غلاموں کا ایک بڑا حصہ وہ یونانی غلام تھے جن پر رومیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہ خوفناک حد تک تباہ کن ہوتا۔ اور اس طرح پالوس نے ایک اور منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا، اے نوکرو جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرمانبردار ہو جیسے مسیح کے۔ اور آپ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ اس نے کلیسیا کے اندر غلامی کو ختم کر دیا، رومی سلطنت میں نہیں بلکہ کلیسیا میں۔ اور اس طرح آپ کو یہاں کچھ پس منظر فراہم کرتا ہوں۔ جب وہ غلاموں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے، اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، سب باتوں میں ان کے فرمانبردار رہو، آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صاف دلی اور خدا کے خوف سے۔ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو، نہ کہ آدمیوں کے لیے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ خداوند کی طرف سے اس کے بدلے میں تم کو میراث ملے گی۔ تم خداوند مسیح کی خدمت کرتے ہو، کیونکہ جو برا کرتا ہے وہ اپنی برائی کا بدلہ پائے گا، وہاں کسی کی طرفداری نہیں۔ ویسے اگرچہ وہ غلاموں کے بارے میں بات کر رہا ہے، آپ اسے ہم میں سے ان لوگوں پر لاگو کر سکتے ہیں جو ملازم ہیں۔ کیا ہوگا اگر ہر ملازم اس پر عمل کرے جو اس نے یہاں غلاموں کو کہا؟ اس سے ہماری پیشہ ورانہ برادری میں انقلاب آئے گا۔ لیکن غور کریں، پھر وہ مالکوں سے کہتا ہے، اے مالکو اپنے نوکروں کے ساتھ یہ جان کر عدل و انصاف کرو کہ آسمان پر تمہارا بھی ایک مالک ہے۔ کیا ہوتا اگر ہر مالک آپ سے ویسے برتاؤ کرتا جیسا کہ مسیح آپ سے کرتا ہے، اور آپ دونوں ایک باہمی وعدے سے جٹے ہوتے؟ سوچیں کہ ہماری پیشہ ورانہ برادری میں کیا ہوتا۔ اب یہ مالک ایک خواب جیسا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے، مسیحی مالک اور مسیحی نوکر ہوتے ہوئے ہمیشہ پیشہ ورانہ برادری میں ایک نمونہ پیش کرنا ہے۔ تو غور و خوض کے لیے سوال یہ ہے، کچھ مسیحیوں نے کیوں سربراہی اور شادی شدہ زندگی میں تابع داری کے متعلق پالوس کی تعلیمات کو رد کر دیا؟ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ خیالات کا اشتراک کروں گا۔ ایک ہماری ثقافت کا اثر ہے، کیونکہ آج کل ہماری ثقافت میں کسی بھی قسم کی تابع داری کو پرانے زمانے کا سمجھا جاتا ہے۔ یہ پاگل پن ہے، یہ پاگل پن ہے۔ ہم کسی کے فرمانبردار نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ کالج کے طلبہ بھی۔ آپ جانتے ہیں اس سے کیا پیدا ہوا؟ اور اس طرح ہمارے پاس ثقافتی صورتحال ہے جو ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بدسلوکی، میاں بیوی کے درمیان خوفناک بدسلوکی، جذباتی اور جسمانی طور پر، جس سے خواتین میں بدسلوکی کے خلاف ایک پوری تحریک کو جنم دیا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس سب سے محبت اور تابع داری کے بارے میں مسیحیوں کی سوچ کو اثر انداز کیا ہے۔ ہمارے پاس کلام کی غلط تشریحات اور اطلاق بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار ریڈیو شو میں ایک آدمی نے مجھے بلایا اور اس کی صحت خراب تھی کیونکہ اس کی بیوی نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور میں نے کہا، اس نے تمہیں کیوں چھوڑا؟ اور کہا، خیر وہ سمجھتی ہے کہ میں اس پر حکومت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا ایسا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، کیونکہ خدا کہتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا، میرے پیارے دوست، جب بائبل کہتی ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر حکومت کرے گا تو یہ گناہ کا نتیجہ ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ آپ کو اس سے پیار کرنا ہے جیسے کہ مسیح نے آپ سے محبت کی۔ میرا مطلب ہے کہ یہ کلام میں پاک کا سراسر غلط استعمال ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں الجھن اور مسترد ہونا کیوں ہے۔ اور ظاہر ہے مجھے صرف ایک اور چیز کو ذاتی طور پر شیئر کرنے دیں۔ میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت اور تابع داری اور سربراہی اور فرمانبرداری کے بارے میں خدا کی تعلیم کو ترک کر دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شوہر کے طور پر ہم بہت زیادہ عدم تحفظ کا شکار ہیں، اور اس عدم تحفظ کے ساتھ
ہم ایسا محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اس تصور کا غلط استعمال کر رہے ہیں جو خدا نے اس لحاظ سے دیا کہ ہماری بیویوں کے سربراہ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سربراہ ہے۔ ایک بیوی کے طور پر ایک بار پھر تصور کریں کہ ایک ایسے شخص سے شادی کرنا کیسا ہوگا جو ہر لحاظ سے مسیح جیسا ہو۔ اس کے بارے میں سوچیں، شوہروں، ایک ایسی عورت سے شادی کرنا کیسا ہوگا جو نہ صرف مسیح کی عکاسی کرتی ہو بلکہ آپ سے اس طرح تعلق رکھتی ہو جیسے کہ ہم مسیح سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے سب کچھ بدل جائے گا، سب کچھ۔ تو آئیں زندگی گزارنے کے اس اصول کو یاد رکھیں۔ تمام مسیحیوں کو خاندانی اور ازدواجی باہمی ہدایات پر خدائی اصولوں کی خلاف ورزی کیے بغیر عمل پیرا ہونا ہے۔